جہاں صاحب ایک سوال میرے پاس یہ پہنچا تھا، وہ آپ کی اپنی تحقیقات کے بارے میں تھا، اور وہ یہ بات تھی کہ آپ کے بارے میں عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ آپ بہت ساری نئی آراء قائم کرتے ہیں جو فقہا نے یا علماء نے اس سے پہلے قائم نہیں کی۔ ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں تاریخ میں دو طرح کے لوگ رہے ہیں، ایک وہ ہیں جو پہلے سے موجود علم کو پیش کرتے ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو صاحب تحقیق ہوتے ہیں، وہ اپنی تحقیق کرتے ہیں اصل ماخذوں تک۔ تو اس میں ایک میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ان دونوں طریقوں کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے، اور آپ نے دوسرا طریقہ اختیار کیا ہوا ہے جیسا کہ آپ کا کام ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے آپ کی کام کے بارے میں کہ یہ جو حدیث ہے اس کو آپ کیسے لیتے ہیں دین کے ماخذ کی حیثیت سے؟ یہ دو سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات کے بارے میں گزارش ہے جی کہ اللہ کا دین تو قرآن مجید ہے، پیغمبر کا حکم ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کو آپ دین نہیں قرار دے سکتے۔ اب اس کے بعد اس کے سمجھنے کا عمل شروع ہوا ہے۔ جن لوگوں نے یہ سمجھنے کا عمل کیا ہے وہ انسان تھے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی بے پناہ خدمات ہے۔ ہمارے جو فقہا ہیں، علماء ہیں، حکماء ہیں، انہوں نے دین کی حکمتوں کو ہم پر واضح کیا ہے، اس پر کام کیا ہے، اور اتنا بے پناہ کام کیا ہے کہ ہم اسے اپنا سرمایہ فخر سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ بڑی زیادتی ہوگی کہ اس کام کے بارے میں یہ رائے قائم کر لی جائے کہ اس میں کہیں کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ وہ انسان تھے، بعض جگہوں پر ان سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں، چنانچہ ان غلطیوں کی اصلاح ہوتی رہنی چاہیے۔ ہمیں اللہ کے دین کا سچا وفادار ہونا چاہیے، ہمیں اپنے پروردگار کی بات سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ ہم افراد کے ساتھ کسی تعصب میں مبتلا ہو جائیں۔ تو میں اللہ کا بڑا شکر اور احسان ہے کہ ہمیشہ یہی کوشش کرتا ہوں۔ بعض لوگوں کے ہاں البتہ یہ نقطہ نظر ہوتا ہے کہ جو کچھ ہمارے ان بزرگوں نے کہہ دیا ہے اس کو ہم نے منوان قبول کر لینا ہے، اس پر کوئی تنقید نہیں ہو سکتی، اس کے بارے میں کوئی دوسری رائے قائم نہیں ہو سکتی۔ میں اس چیز کو غلط سمجھتا ہوں، اور بڑے ادب کے ساتھ یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس کے ذریعے سے دین کے علم و فہم میں جمود پیدا ہوتا ہے۔ اصل میں زمانہ بدلتا رہتا ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں نئے نئے سوالات بھی پیدا ہوتے رہتے ہیں، اور یہ بھی بالکل ممکن ہوتا ہے کہ کسی پرانی بات کو بھی پرانے لوگوں نے سمجھا ہو، پھر غلطی کر گئے ہوں، اس زمانے میں اس پر کوئی سوال پیدا نہ ہوا ہو، حالات کے لحاظ سے آج وہ سوال ہمارے سامنے آ گیا ہو، تو ہمیں پلٹ کر غور کرنا چاہیے کہ کہیں وہ بات غلط تو نہیں سمجھی گئی۔ ایسی چند باتیں ہیں جن کے بارے میں میں اپنے پرانے فقہاء و علماء سے ذرا مختلف رائے رکھتا ہوں، لیکن ان کو دلائل کے ساتھ بیان کر دیتا ہوں۔ قطع کلامی ہو رہی ہے، میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ بات کہ دین کے ماخذوں پر اثر نو غور ہو سکتا ہے، قرآن پر، سنت پر، اور اس کی انٹرپریٹیشن میں کوئی رائے دی جا سکتی ہے جو پہلوں سے مختلف ہو، اس میں آپ منفرد ہیں؟ نہیں، اس سے پہلے بھی اہل علم ایسے ہی کام کرتے رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب امام ابو حنیفہ نے کام کیا تو وہ سب سے متقدم ہیں، ان کے بعد جو لوگ آئے، سوال یہ ہے کہ انہوں نے کیسے اس پر کام کیا؟ پھر کام تو ہو چکا تھا۔ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ہم اس معاملے میں ایک مختلف رائے رکھتے ہیں، ہمارا سوچنے کا انداز اور ہے، امام صاحب کی رائے میں فلاں جگہ غلطی ہے، ہم اس کی اصلاح کر رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ خود امام ابو حنیفہ کے جو دونوں بڑے شاگرد ہیں، امام ابو یوسف اور امام محمد، انہوں نے اپنے استاد کی بہت سی آراء سے اختلاف کیا۔ یہ تو موجودہ زمانے میں کچھ جمود کی سی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، ورنہ اللہ کا ہمیشہ اس امت پر بڑا کرم رہا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس کے اندر ایک گروہ ضرور ایسے لوگوں کا ہوتا ہے جو اسی جمود میں مبتلا رہتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ ایسے پیدا ہوتے رہے ہیں جو دین پر کام کرتے ہیں، اس پہ غور کرتے ہیں، اور ایسے جلیل القدر علماء کی ایک فہرست بیان کی جا سکتی ہے۔ امام ابن حزم ہے، آپ دیکھیں انہوں نے اندلس میں بے پناہ کام کیا، نئی آراء دیں۔ امام ابن تیمیہ ہیں، 31 کے قریب مسائل تو وہ ہیں جن کے بارے میں انہوں نے بالکل مختلف رائے دی، درا حال ہے کہ اس سے پہلے ائمہ اربعہ اس پر متفق ہو چکے تھے۔ تو یہ ایک زندہ و پائندہ سلسلہ ہے، علم کو آپ بند نہیں کر سکتے، اس کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ تو میرے نزدیک یہ چیز جو ہے یہ مسلمانوں کو بتانی چاہیے کہ جس طریقے سے باقی علوم زندہ ہیں، اسی طرح دین کا علم بھی ایک زندہ چیز ہے، اور اس کو رواں دواں رہنا چاہیے۔ آپ اس کا دروازہ بند کریں گے تو آپ اللہ کے دین کو نقصان پہنچائیں گے۔ اور ہمارے ہاں محقق علماء کا یہی طریقہ رہا ہے، ہمیشہ سے یہی طریقہ رہا ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ اصل میں موجودہ زمانے میں کچھ اجنبی ہو گئی، ورنہ ہر دور میں ایسے اہل علم پیدا ہوتے رہتے ہیں جو پرانے ذخیرے پر ایک نظر ڈالتے ہیں، اس کی غلطیوں کو واضح کرتے ہیں۔ آپ ہمیں مختصراً یہ بتائیے کہ حدیث کو آپ دین کے ذخیرے میں کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جی، حدیث ہمارے پیغمبر کی زندگی کا ریکارڈ ہے، آپ کے قول، فعل، تقریر، تصویب کی روایت ہے۔ یہ بہت عظیم ذخیرہ ہے، اور اس کے اوپر ہمارے علماء نے بے پناہ کام کیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس ذخیرے کو بھی بڑے فخر کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے بارے میں یہ بات جان لینی چاہیے کہ علماء نے جو اس کے لیے اصول قائم کیے ہیں ان کی روشنی میں سے لیا جاتا ہے۔ یہ تاریخی ریکارڈ ہے،
ہمارا دین تو سارا قرآن سنت میں محفوظ ہے، لیکن تاریخی ریکارڈ میں ظاہر ہے کہ حضور کے علم اور عمل کی روایتیں بھی آ جاتی ہیں، تو ان کو دیکھا جاتا ہے کہ ان میں کوئی چیز سند کے لحاظ سے کمزور تو نہیں ہے، یعنی جو لوگ بیان کر رہے ہیں وہ حافظے کے لحاظ سے کیسے ہیں، وہ اپنے کردار کے لحاظ سے کیسے ہیں، یہ سب چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ پھر یہ کہ ان میں کوئی انقطاع تو نہیں ہو گیا، ایک آدمی بات بیان کر رہا ہے جس سے اس نے سنی ہے، کیا فی الواقع اس کا زمانہ اس نے پایا تھا۔ پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس میں کوئی چیز قرآن کے خلاف تو نہیں، سنت کے خلاف تو نہیں، علم اور عقل کے مسلمات کے خلاف تو نہیں۔ ان سارے معیارات پر جب کوئی روایت پوری اتر جاتی ہے اور پھر ہم اس کو سمجھنے کا کام کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا مفہوم مدعا کیا ہے، یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے، تو وہ پھر ہمارے لیے اگر ہم مطمئن ہو گئے ہیں اپنی تحقیق پر تو اللہ کے رسول کا حکم ہے، اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ میں بھی ایسے ہی کرتا ہوں، یعنی جب کوئی بات ان سارے مراحل سے گزرنے کے بعد واضح ہو جاتی ہے اور میں مطمئن ہو جاتا ہوں کہ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا فرمان ہے، یعنی کم و بیش ظاہر ہے کہ آخری درجے کا اطمینان تو نہیں ہو سکتا، لیکن مطمئن ہو جاتا ہوں کہ یہ حضور ہی کی بات ہے، تو اس کے بعد اس سے انحراف کرنے کو میں ہرگز جائز نہیں سمجھتا۔ تاہم دین میں جو کچھ بیان کیا گیا وہ قرآن و سنت میں ہے، حدیث دین کے اس کانٹینٹ میں کوئی اضافہ نہیں کرتی، وہ اس کی شرح کرتی ہے، اس کی وضاحت کرتی ہے، ہمیں حضور کی زندگی کے حالات بتاتی ہے، یہ ہے وہ کام جو کرتی ہے۔